اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ربکم الذی یسجی لکم الفلک فی البحر، تمہارا رب وہ ہے جو چلاتا ہے تمہاری کشتی سمندر میں، لتبتغوا من فضلہ، تاکہ تم اس کے فضل کو تلاش کرو، انہ کان بکم رحیما، یقیناً وہ تم پر بڑا مہربان ہے۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، اور جب آتی ہے تم پر کوئی مصیبت سمندر میں تو گم ہو جاتے ہیں وہ سب جنہیں تم پکارتے ہو، إِلَّا إِيَّاهُ، سوائے اللہ کے تم اور کسی کو نہیں پکارتے۔ فلما نجاہم الی البر، لیکن جب اللہ تمہیں نجات بچا کر لے آتا ہے خشکی پر، آرستم، تو منہ موڑ لیتے ہو، وکان الانسان کفورا، اور انسان بڑا ناشکرا ہے۔ افا امنتم ان یخسف بکم جانب البر، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو، نچنت ہو گئے ہو اس سے کہ وہ تمہیں دھسا دے خشکی پر، او یرسل علیکم حاصبا، یا بھیج دے تم پر پتھراؤ کرنے والی آندھی، ثم لا تجدوا لکم وکیلا، اور پھر تم نہ اپنے لیے پاؤ کسی کارساز کو۔ ام امنتم، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو، ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، کہ وہ پھر تمہیں کہیں لے جائے سمندر میں ایک بار، فیرسل علیکم قاصفا، اور پھر بھیجے تم پر سخت طوفانی ہوا، من الریح فیغرقکم، پھر تمہیں غرق کر دے، بما کفرتم، تمہاری ناشکری کی وجہ سے، ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبیہ، پھر نہ پاؤ تم اپنے لیے ہم پر اس کے بارے میں کوئی دعویٰ کرنے والا بھی۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور ہم نے آدم کی اولاد کو بڑی عزت دی، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے اس کو سواریاں عطا کی خشکی اور سمندر میں، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور انہیں پاک چیزوں میں سے رزق عطا کیا، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور اپنی مخلوقات میں سے بہت سی مخلوقات پر ہم نے انہیں فضیلت عطا فرمائی، سپریمیسی۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم بلائیں گے سب انسانوں کو ان کے پیشواؤں کے ساتھ، ان کے لیڈرز کے ساتھ، فمن اوتی کتابہ بیمینہ، تو جس کو اس کا اعمال نامہ اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا، تو وہ اپنے اعمال نامے پڑھیں گے اور ان پر ذرا برابر بھی زیادتی نہیں ہوگی۔ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى، اور جو اس جگہ پر اندھا ہوا، فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى، تو وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر اپنے اندھا ہونے کا ثبوت دیا، اس سے آنکھیں بند کی، تو وہ آخرت میں بھی اندھا اٹھے گا۔ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور سب سے زیادہ گمراہ بھٹکا ہوا۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ یہ اے نبی آپ کو فتنے میں ڈال کر پھیر دیں اس وحی سے جو ہم آپ کی طرف بھیج رہے ہیں، لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، تاکہ تم گھڑ لو ہمارے بارے میں اس کے علاوہ کچھ اور، وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور پھر یہ تمہیں اپنا دوست بنا لیں گے۔ وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اور اے نبی اگر ہم آپ کو ثابت قدم رکھتے تو بہت ممکن تھا کہ آپ جھک جاتے ان کی طرف کسی قدر۔ وَإِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، اور اس صورت میں ہم ضرور تمہیں مزہ چکھاتے، دگنا مزہ دنیا کے عذاب کا بھی اور آخرت کے عذاب کا بھی۔ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا، اور پھر تم اپنے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار بھی نہ پاتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی غلط بات منسوب کرنا، یہ تو ایک اتنا بڑا آفینس ہے کہ بالفرض والمحال کوئی نبی بھی اگر یہ حرکت کرتا ہم اس کو بھی دگنا عذاب دیتے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفْزُونَكَ فِي الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا،
اور ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ تمہارے قدم اکھاڑ دیں اس سرزمین سے تاکہ وہ تمہیں نکال دیں یہاں سے. وَإِذًا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا, اس صورت میں نہ رہیں یہ خود بھی تمہارے بعد مگر تھوڑی دیر. سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا, اب یہاں اشارہ کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے ہجرت فرمائیں گے اور پھر ان کی خیر نہیں ہے. سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا, یہی طریقہ کار رہا ہے ہمارا ان رسولوں کے سلسلے میں جو آپ سے پہلے ہم نے بھیجے ہیں. ولا تجدوا لسنتنا تحویلا, اور آپ ہمارے طریقے میں ہماری پریکٹس میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل, نماز قائم کر دن کے ڈھلنے سے لے کر, یعنی جو مڈ ڈے ہے جس کے بعد پھر زوال شروع ہو جاتا ہے, یعنی پہلے سورج مشرق سے ابھرا اور چڑھا, اور جب مڈ ڈے ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ اس کا دوبارہ اتراؤ شروع ہو جاتا ہے. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل, نماز قائم کرو زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک. وقرآن الفجر, اور قائم کرو فجر کی نماز بھی. ان قرآن الفجر کان مشہودا, یقیناً نماز فجر کے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور وہاں طویل قرات کی جاتی ہے فجر کی نماز میں. ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک, اور رات کو تہجد بھی پڑھو. فتہجد بہ, قرآن مجید کے ساتھ جاگو. نافلۃ لک, یہ ان ایڈیشن اے نبی تم پر فرض ہے. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا, اس کی برکت سے کیا جب تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کرے. وقل ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق, اور کہو ربا مجھے سچائی کے ساتھ لے جا جہاں بھی لے جا. واخرجنی مخرج صدق, اور نکال مجھے جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ. وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا, اور مجھے اپنے پاس سے خاص اتھارٹی عطا فرما. محترم ڈاکٹر سہر احمد صاحب کی رائے میں اس آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی ہجرت کی اجازت دی گئی, مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ, اور اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. ان الباطل کان زہوقا, یقیناً باطل مٹنے والا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, اور ہم نازل کر رہے ہیں قرآن میں وہ کچھ جو شفا ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا, اور نہیں اضافہ کرتا یہ قرآن ظالموں کے لیے سوائے خسارے میں اور کسی چیز کے. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ, اور جب ہم انسان کو کسی نعمت سے نوازتے ہیں تو یہ پیٹھ پھیر لیتا ہے, آکڑ پیدا ہو جاتی ہے اس میں. وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ, اور ایٹھ جاتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا, اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر مایوس ہو جاتا ہے. قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ, کہہ دو کہ ہر شخص اپنے شیکلز کے مطابق عمل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کی ایک نیچر بنائی ہے. انسان اس نیچر سے آؤٹ گرو نہیں کر سکتا, اس کا حساب بھی اسی نیچر کے مطابق ہوگا, اور شاکلہ اس کی پرسنل نیچر بھی ہے اور سرکمسٹانسیل نیچر بھی ہے. اگر حالات فیوریبل ہیں تو ظاہر ہے اللہ کی بات, اللہ کے رسول کی بات کو رسپونڈ کرنا آسان ہے, لہذا اکاؤنٹیبلٹی سخت ہو جاتی ہے. اور اگر حالات انفیوریبل ہوتے ہیں پھر اس کو رسپونڈ کرنا مشکل ہوتا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی الاؤنس دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ظالم نہیں. قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ, ہر شخص اپنی شاکلہ کے مطابق ایکٹ کرتا ہے. فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا, اور تیرا رب پوری طرح جانتا ہے کہ راستے کے اعتبار سے کون سیدھے راستے پر ہے, کون ہدایت یافتہ ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, قریش نے یہودیوں سے جا کر کہا کہ ہمارے ہاں ایک شخص جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے, ذرا خاص کوئی سوال بتاؤ کہ ہم اس کو کارنر کر سکیں جا کر. تو یہودیوں نے 3 سوال سجیسٹ کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کے لیے.
ایک سوال تھا کہ روح کیا چیز ہے، اس کا جواب یہاں آ رہا ہے. پھر ایک سوال تھا اصحاب کہف کون تھے، تیسرا سوال تھا ذوالقرنین کون تھے. وہ دونوں جو ہیں وہ اگلی سورۃ کہف میں آئیں گے، لیکن روح والا سوال جو ہے وہ یہاں آ رہا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اے نبی کہہ دو کہ روح میرے رب کے امر میں سے ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں اس کے بارے میں کم ہی علم دیا گیا ہے. اور میں سورۃ نحل کے ذیل میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے آپ کو سنا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے جو کام ہیں ان کو انہوں نے تقسیم کیا ہے 3 میں. 2 کا تذکرہ ہو گیا تھا، تخلیق اور امر، اور تیسرا ہے تدبیر. تدبیر کے معنی پلاننگ، کہ کوئی کام جو اللہ نے کرنا ہے، ایک تو اس کا فیصلہ ہے کہ یہ کرنا ہے، پھر دوسرا اس کا فیصلہ ہے کہ امر سے کرنا ہے یا تخلیق سے کرنا ہے، اور تیسرا یہ کہ اس کو کس روٹ سے کرنا ہے. یہ روٹ جو ہے اس کے بارے میں آپ بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہم صبح سو کر اٹھے اور اس کے بعد اب ہم یہاں بیٹھے ہیں. کتنے گھنٹے ہیں؟ 12 گھنٹے ہیں یا 18 گھنٹے. ان 18 گھنٹے میں آپ نوٹ کریں کہ سیریز آف ایونٹس ہے جو ان لائن ہوئی ہے تو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی اے چین آف سیریز، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا. ان میں سے کوئی ایک لنک بھی مس ہو جاتا، وی وڈ ناٹ ہیو بین ہیئر، ہم یہاں نہ ہوتے. تو اب روح جو ہے یہ کس میں سے ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہے، پلاننگ ہے. روح امر میں سے. امر کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا تھا سورۃ نحل کے ذہن میں، کہ اللہ تعالیٰ کے جو کام امر کی کیٹیگری میں سے ہوتے ہیں ان میں کوئی ویزیبل پروسیس نہیں ہوتا، ویزیبل یا ایکسپلوریبل پروسیس کہ جس کو آپ تلاش کر سکیں، ڈسکور کر سکیں، نو. اور اس میں کوئی ٹائم انوالو نہیں ہوتا، کن فیکون ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارا جسم تو بنایا تخلیق سے، یعنی وہ تخلیق جو ہے وہ اگر آپ بائبل کی سٹوری کو مان لیں تو اللہ تعالیٰ نے 7 بر اعظموں سے مٹی اکٹھی کی، اس کو پانی کے ساتھ گوندا، پھر انسان کا ایک پتلا بنایا. تو ایک پروسیس بھی ہو گیا اور ٹائم بھی انوالو ہو گیا. یا آپ اگر ایوولوشن کے ماننے والے ہیں تو پھر ملینز آف ایئرز میں وہ پہلے لائف کا آغاز ہوا اور پھر مختلف سٹیجز میں سے ہوتے 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 بالآخر انسان بن گیا. وہ بھی کیا ہوا کہ ایک ٹائم انوالو ہوا اور اس جو پروسیس ہے اس کے بھی 2 طریقے جو بیان ہو گئے. بائبل میں بھی ایک بیان ہو گیا. ذہن میں رکھیے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں خاموش ہے، یعنی تخلیقی آدم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہی نہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے لیکن مرسل روایت ہے، مرفوع روایت نہیں ہے. مرفوع روایت اس کو کہتے ہیں جس میں صحابی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول نے یوں فرمایا. اگر صحابی یہ نہ کہیں تو وہ پھر روایت جو ہے وہ مرفوع نہیں کہلاتی بلکہ وہ صحابی کا قول ہوتا ہے. اس کے بارے میں محدثین یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ دینی امر ہو تو پھر اللہ کے رسول نے ہی کہا ہوگا، رسول صحابی اپنے پاس سے نہیں کہہ سکتا. لیکن اگر کوئی دینی امر نہیں ہے تو پھر اگر اس نے نہیں کہا کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا تو پھر لازم نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اللہ نے فرمایا. اب جو تو اس کو یہ دینی کام سمجھے گا وہ تو یہ کہہ دے گا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہوگا، لیکن جو اس کو سمجھے گا کہ یہ تو ایک تخلیق کا عمل ہے تو پھر وہ عبداللہ ابن عباس کا قول ہے جو بائبل کی بنیاد پر انہیں کہہ دیا ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں بتائی. لیکن دونوں صورتوں میں جسم کی تخلیق، چلیے آدم علیہ السلام کی تخلیق کو تو ایک طرف چھوڑ دیں، کہ میرے اور آپ کے جسم کی تخلیق جو ہے یہ تو تخلیقی پروسیس ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ اس کا ایک پروسیس بھی ہے اور ٹائم بھی ہے. یعنی جب
ایک بچے کی تخلیق کا آغاز ہوتا ہے اس سے لے کر ڈلیوری تک، تو بھی اس کا ایک پروسیس بھی ہے اور اس میں ایک ٹائم بھی انوالو ہو رہا ہے. اور ڈلیوری کے بعد ایک چھوٹے سے بچے کی حیثیت سے ہم دنیا میں آئے سب کے سب، اور پھر ہم گریجولی بڑھے، پروان چڑھے، اور پھر ایک جوان آدمی بن گئے جس سے اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دے. بچہ تو جواب دہ ہی نہیں ہے. لیکن روح جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ من الامر ہے، اللہ تعالیٰ کے امر میں سے ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا کہ علم اس کا تمہیں بہت کم علم دیا گیا ہے، لہذا ہم اس کی تو میں نہیں پڑھ سکتے کہ کیا ہوا کیا ہوا. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کم علم کیا ہے، ہم کہیں گے کم علم ہے. ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امر سے پیدا کیا ہے. اچھا، باقی جو انسان کی تخلیق کی پکچر جو ہم نے بنائی تھی اس کو بھی ذرا اب ایک سٹیپ اور بڑھا لیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا جسم بنایا. جسم جو تھا یہ 100% حیوان تھا. پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک سافٹ چینج پیدا کی، ایک سافٹ ویئر انسٹال کیا، اور اس سافٹ ویئر کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا کہ وہ اپنی تمام خواہشات کو کنٹرول کر سکتا ہے. وہ اپنی خواہشات کے ہاتھوں مجبور نہیں ہے حیوان کی طرح. اسے بھوک لگتی ہے لیکن کھانے پر مجبور نہیں، پیاس لگتی ہے پینے پر مجبور نہیں، غصہ آتا ہے لیکن اظہار کرنے پر مجبور نہیں، اور اس کے اندر جنسی جذبہ ابھرے گا جب بھی اپوزٹ سیکس ان کانٹیکٹ آئے گا، لیکن وہ سیکس کرنے پر مجبور نہیں پاتا اپنے آپ کو. یہ کیا ہے؟ یہ سافٹ ویئر ہے. پھر اس سافٹ ویئر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اور سافٹ ویئر انسٹال کیا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ روح ہے، کہ جو اس سافٹ ویئر کو بتاتا ہے کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے. جس میں نے آپ کو بتایا نا 4 چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ اس میں ڈال کے بھیجتا ہے. اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ کی محبت، خیر و شر کی پہچان، اور نیکی کی طرف رغبت اور برائی سے نفرت. وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اگر ہم چاہیں تو چھین لے جائیں وہ سب جو ہم نے وحی کیا ہے نبی آپ کی طرف. ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا، اور پھر تم نہ پاؤ اپنے لیے اس سلسلے میں ہمارے مد مقابل کوئی حمایت کرنے والا. الا رحمۃ من ربک، مگر جو حاصل ہے تمہیں یہ رحمت تمہارے رب کی طرف سے. ان فضلہ کان علیک کبیرا، یقیناً آپ پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے. قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن، اے نبی ان سے کہہ دو کہ اگر تمام جن اور انسان اکٹھے ہو جائیں اس پر کہ وہ لے آئیں اس جیسا کوئی قرآن، لا یاتون بمثلہ، تو وہ نہیں لا سکیں گے ایسا قرآن. ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، خواہ وہ سب ایک دوسرے کا مددگار بن جائیں. یہ پہلا چیلنج ہے. پھر 10 صورتوں کا چیلنج ہے، پھر ایک صورت کا چیلنج ہے. لیکن 1450 سال ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک اس چیلنج کو رسپونڈ نہیں کیا گیا. فَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے انسانوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں بیان کر دی ہیں. فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، لیکن انکار کر دیا ماننے سے اکثر انسانوں نے، اور نہ رہے مگر وہ کافر بن کر. وَقَالُوا، اور یہ کہتے ہیں، لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا. اب یہ وہ نشانیوں کا جو تقاضا کر رہے تھے، ایک ایک کر کے وہ نشانی جو ہے وہ تقاضا سامنے آئے گا. اور یہ کہتے ہیں کہ اے نبی ہم آپ کی بات ہرگز نہیں مانیں گے یہاں تک کہ تم پھاڑ بہاؤ ہمارے لیے زمین میں سے کوئی چشمہ. او تکون لک جنت، یا تمہارا کوئی باغ ہو، من نخیل و عنب، کھجوروں اور انگور کا، فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، اور پھر رواں کر دو تم نہریں ان کے اندر بہترین طریقے سے. او تسقط السماء، یا گرا دے تو آسمان سے، کما زعمتا، جیسے تو دعویٰ کرتا ہے، علینا ہم پر کسفن، کوئی ٹکڑا. او تاتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا لے آؤ تم اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے. او یکون لک بیت من زخرف، یا تمہارا سونے کا کوئی گھر ہو. او ترقا فی السماء، یا تو آسمان کی طرف چڑھے. ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأہ، اور ہم تمہارے آسمان پر چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے یہاں تک کہ تو ہم پر نازل فرمائے کوئی کتاب، نقرأہ، جس کو خود ہم ہاتھ لگا کر ہاتھ میں پکڑ کر پڑھ سکیں. قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، اے نبی کہہ دو کہ اللہ پاک ہے
اور میں تو صرف پیغام لانے والا ایک انسان. وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الہدی، اور نہیں منع کیا لوگوں کو ایمان لانے سے اذ جاءهم الہدی، جب ان کے پاس ہدایت آ گئی، الا ان قالوا، سوائے ان کے یہ کہنے نے، اب بعث اللہ بشر رسولا، کیا اللہ تعالیٰ نے ایک بشر کو مبعوث فرمایا ہے رسول بنا کر. قل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین، اے نبی کہہ دو کہ اگر ہوتے زمین پر بستے فرشتے اور چلتے پھرتے ہوتے اطمینان کے ساتھ، لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، تو ہم آسمان سے کوئی فرشتہ اتارتے رسول بنا کر. قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم، اے نبی کہہ دو کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی دینے کو کافی ہے. انہ کان بعبادی خبیرا بصیرا، بے شک وہ اپنے بندوں سے خبردار بھی ہے اور انہیں دیکھ بھی رہا ہے. ومن یہد اللہ فہو المہتد، اور جسے اللہ راستہ دکھائے وہی ہدایت یافتہ ہے. ومن یضلل، اور جسے اللہ بھٹکانے کا فیصلہ کر لے، فلن تجد لہم اولیاء من دونہ، تو تم ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی بھی نہیں پاؤ گے. وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، اور گھیر کر لے آئیں گے ہم انہیں روز قیامت اوندے منہ، اندھے، گونگے اور بہرے کر کے. مَأْوَاهُمْ جہنم، ان کا ٹھکانہ آگ ہوگی، جہنم ہوگی. كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا، اور ہر مرتبہ جب وہ ماند پڑنے لگے گی اس کی حرارت، زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا، ہم اس کو اور زیادہ بھڑکا دیں گے. ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ، یہ ان کا بدلہ ہوگا، بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا، اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا. وَقَالُوا، اور کہا، اِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا، کیا جب ہم ہڈیاں اور خاک ہو جائیں گے، چورا ہو جائیں گے، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے. اَوَلَمْ يَرَوْا، کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، وہ قادر ہے اس پر، الا یخلق مثلہم، کہ وہ ان جیسے اور پیدا کر دے. وجعل لہم اجلا، لیکن مقرر کر رکھی ہے اس نے ان کے لیے ایک مدت، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے. فابى الظالمون الا کفورا، لیکن ظالم نہ رہیں گے بغیر کفر کیے. قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربک، ان سے کہو اگر تم مالک ہوتے میرے رب کے خزانوں کے، اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق، تو تم ضرور روک لیتے انہیں کنزیوم ہو جانے کے ڈر سے. وکان الانسان قتورا، اور انسان بڑا نیرو مائنڈڈ ہے، تنگ دل ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات، اور ہم نے موسیٰ کو 9 نشانیاں عطا فرمائی، بینات، کھلی کھلی. فصل بنی اسرائیل، تو اے نبی پوچھ لے بنی اسرائیل سے، اس جاءہم، جب وہ ان کے پاس آئیں، فقال لہ فرعون، تو موسیٰ سے فرعون نے کہا، انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، میں یقیناً موسیٰ تمہیں سمجھتا ہوں سحر زدہ، جادو زدہ شخص. قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یقیناً تو جانتا ہے کہ نہیں نازل کیا ان نشانیوں کو مگر آسمانوں اور زمین کے رب نے آنکھیں کھولنے کے لیے. وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنَ مَصْبُورًا، اور یقیناً میں سمجھتا ہوں اے فرعون تم شامت زدہ شخص. ان ترکی بترکی جواب ہے. فَأَرَادَ أَن يَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ، سو ارادہ کیا فرعون نے کہ اکھاڑ پھینکے ان کو زمین سے، من الارض، فاغرقناہ ومن معہ جميعا، تو ہم نے غرق کر دیا اس کو اور جو اس کے ساتھی تھے ان سب کو. وقلنا من بعدہ لبنی اسرائیل اسکنوا الارض، اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم زمین میں جا بسو. فاذا جاء وعد الاخرۃ جئنا بکم لفیفا، اور جب آخرت کے وعدے کا وقت آئے گا تو ہم تم کو اکٹھا کر کے لے آئیں گے ایک ساتھ. لفافہ ہوتا ہے نا، اس کا کیا فنکشن ہوتا ہے کہ بہت سے کاغذ جو ہیں وہ اکٹھے کر کے اس کے اندر بند کر دیے جاتے ہیں. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. یہ جب آپ خبریں پڑھتے ہیں نا کہ بستیاں بنا رہے ہیں، اپارٹمنٹ بنا رہے ہیں اسرائیل کے اندر، اور فلسطینی جو ہے وہ لڑ رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اصل میں ہے کیا چکر؟
तौरात के अंदर भी ये बातें जो हैं वो लिखी हुई हैं कि क़यामत के करीब जिस तरह पिछली सदी में हिटलर ने इनके साथ मामला किया था, जब हिटलर और जर्मन कौम इनके बारे में आगाह हो गई कि ये एक्सप्लॉयटर्स हैं, खून चूसते हैं, तो लाखों के हिसाब से उनका कत्ल किया। वेस्ट, खासतौर पर अमेरिका, वो इनकी पूरी तरह गिरफ्त में है, इनके मालियाती निजाम की बुनियाद पर। और वो मालियाती निजाम जो है वो दिन ब दिन ये दुनिया में फैलाते चले जा रहे हैं, उसको राज करते चले जा रहे हैं। बैंकारी का निजाम, इसको अगर आप समझें तो शायद इसको समझ जाना ही जो है वो काफी है कि ये कितनी जालिम कौम है। बैंकिंग का निजाम क्या है? कभी आपने गौर किया कि बैंक किसके पैसे से चलता है? कभी गौर किया? गरीब आदमी और मुलाजिम आदमी के पैसे से वो चलता है। अच्छा, अब दिन ब दिन हमारा मालियाती निजाम, हुकूमतें जो है उनको मजबूर किया जाता है मुख्तलिफ बहानों से, टैक्स नेट में लाने के लिए, इधर के लिए, उधर के लिए, कि हर इदारा जो है वो अपने किसी मुलाजिम को कैश ना दे तनख्वाह, भाई चेक पेमेंट करे। चेक पेमेंट का तरीका, मकसद क्या है कि पैसे उसके हाथ में ना आए, उसकी तनख्वाह सीधी बैंक में जाए, और एक दफा तो पूरी उसकी तनख्वाह, वो 15,000 रुपए ये बेचारे की तनख्वाह, वो बैंक में जाएगी। अब पूरा महीना वो उसमें से निकाल निकाल के इस्तेमाल करता रहेगा। फर्ज कीजिए महीने के शुरू में उसकी कुछ लायबिलिटीज हैं, तो वो 5,000 जो है वो फौरी तौर पर निकलवा लेगा, फिर भी 10,000 रहेंगे, यानी मजीद 2 हफ्ते तक 10,000 रहेंगे, फिर यानी 15,000 में से वो 1-2,000 फिर भी छोड़ेगा, बाकी जो है वो 13,500 जो है वो कंज्यूम करेगा। अब बाकी वो बैंक के पास है, और उससे कर्जा किसको मिलेगा? कोई गरीब आदमी कर्जा लेना चाहे अपने पैसों में से तो उसको कर्जा नहीं मिल सकता, लेकिन कोई बिलियनियर्स वो अपने घर में बैठा चेक लिखकर जो है वो कर्जा ले सकता है और उस पैसे को इस्तेमाल कर सकता है। साल के बाद बैंक जिसका पैसा है उसके कहता है देखो तुमने मुझे 100 दिए थे, मैंने तुम्हें 110 दे दिए। लेकिन अगर वो 110 लेकर बाजार जाता है तो एक साल पहले जो वो 90 रुपए में खरीद सकता था, अब वो 110 में भी नहीं खरीद सकता। यानी कहने को अमाउंट उसकी बढ़ा देता है, लेकिन वैल्यू बैंक जो है उसकी कम कर देता है। अच्छा, अब जिसने वो पैसा इस्तेमाल किया है बैंक से कर्ज लेकर, बज़ाहिर वो 100 लेकर 125 वापस करता है बैंक को, लेकिन वो उस पैसे को अप्रिशिएट कर लेता है, उसकी वैल्यू बढ़ा लेता है। तो अमीर अमीर से अमीर तर हो जाता है, गरीब गरीब से गरीब तर हो जाता है। ये सारा का सारा क्या है? ये एक पहलू है सिर्फ उस मालियाती निजाम का। अच्छा, अब दूसरी तरफ आइए कि जब पैसा बैंक में चला गया, हमारे यहां तो अब आहिस्ता आहिस्ता ये निजाम राइज हो रहा है ना, अभी भी हम जो है वो एटीएम से जाके पैसे निकाल कर वो कैश देते हैं। बहुत कम जगह ऐसी हैं कि जहां हम अपना डेबिट कार्ड जो है वो स्लैश करा के तो वहां पेमेंट करके आते हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये निजाम पूरा का पूरा राइज होगा और बाकायदा डकैतियां कराई जाएंगी, और हमें से हर एक को ये खतरा जो है वो उसके दिल में डाला जाएगा कि कैश लेकर चलोगे तो खामखा लुट जाओगे कहीं, ज्यादा कैश लेकर ना चलो, बस अपना क्रेडिट कार्ड हो तुम्हारे पास या डेबिट कार्ड हो, अगर तुम सूद को अवॉइड करते हो तो करते रहो, डेबिट कार्ड ले लो और उसी से पेमेंट करो हर। अच्छा, अब छोटे स्टोर जो हैं जिनको जो गरीब आदमियों की मिल्कियत है वहां पर ये फैसिलिटी नहीं होगी, तो बड़े स्टोर पर फैसिलिटी होगी, तो आप फिर शॉपिंग कहां करने जाएंगे? उन स्टोरों पर आप शॉपिंग जाकर आएंगे, तो गरीब आदमी फिर मर गया, एक और उसको यानी लात मार दी इस निजाम ने। अच्छा, फिर होते होते ये सब कुछ जो है, ये जो पहले जो हार्ड करेंसी थी सोना और चांदी, वो रिप्लेस हो गई नोटों से। अच्छा, अब नोट भी क्या है? आप गौर से कोई भी नोट आपकी जेब में निकाल के पढ़िएगा कि हुकूमत पाकिस्तान की जमानत से जारी हुआ, और जारी करने वाला कौन है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान।
اور اس کا گورنر جو ہے کہتا ہے کہ حامل حاضہ کو 100 روپے ادا کرے گا. بینک دولت پاکستان حامل حاضہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا 100 روپیہ. اسی کے 100 کا نوٹ ہے یا 1000 کا نوٹ ہے تو 1000 روپیہ. وہ گارنٹی ہے, اصل پیسہ یہ نہیں ہے. اب جو ہمارے بینک ہیں, ان کے آگے بڑے بینک ہیں نیو یارک کے اندر, ان کی اس کے اندر انویسٹمنٹ ہے. اچھا, اب ساری جو ٹرانزیکشن ہے وہ اب ساری جو ہے وہ آن لائن شروع ہو رہی ہے. خاص طور پر یہ ایک بڑا موقع آ گیا کہ ہم میں سے ہر شخص کو طریقہ سکھا دیا گیا ہے کہ تم بینکوں میں جانے کی تمہیں ضرورت ہی نہیں, جو پیمنٹ کرنی ہے تم آن لائن کر لو. آن لائن پیمنٹ کا مطلب کیا ہے کہ تیرے پیسے آ گئے, تیری پیمنٹ ہو گئی, یہ تیرے اکاؤنٹ میں چلے گئے, یہ تیرے اکاؤنٹ میں سے نکل آئے, لیکن بالفعل پیسے کا کہیں وجود نہیں ہے. اچھا, اب جب آہستہ آہستہ یہ چیز جو ہے یہ لوگوں پر کھلے گی, جیسے اب یہ کورونا وائرس آیا ہے تو کانسپریسی تھیوریز جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں, اور ایک بڑی مضبوط رائے جو ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے میں یہ اس پہ نہیں جا رہا, وہ یہ بہرحال سامنے آئی ہے کہ دو دنیا کی امیر ترین چند خاندان ہیں, یہ سب ان کا یہ پھیلایا ہوا پروپیگنڈا یا ان کا فراڈ ہے. اچھا, اب ان کی جب اویئرنیس پیدا ہوگی تو ایک دن آئے گا کہ پھر وہی کیفیت کے جو جرمنی کے اندر پیدا ہوئی تھی اور ان کو قتل کیا گیا تھا, تو پھر جو انسان ہیں عظیم اکثریت انسانوں کی, وہ پھر ان کی جان کے درپے ہوگی, اور پھر یہودی بھاگے گا ساری دنیا سے اسرائیل کی طرف, اور اسرائیل میں ان کے لیے وہ اپارٹمنٹس تیار ہیں, وہ بستیاں جو ہیں وہ ان کے لیے آباد پڑی ہوئی ہیں, یہ سب وہاں پر اکٹھے ہوں گے اور دنیا ساری کنگال ہو جائے گی. آپ نے بینک میں 50 لاکھ جمع کیا ہوا ہے کہ پلاٹ خریدنا ہے, تو اگر وہ دن آ گیا اور بینک کرپٹ ہو گیا, آپ کا بینک کی وہ بینک کرپٹ ہو گیا, تو وہ کیا کہے گا کہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں. وہ جو اس کا بڑا بینک ہے وہ بھی بینک کرپٹ ہو گیا, سارا کا سارا مالیاتی نظام بینک کرپٹ ہو گیا, اور یہ کہہ کے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں, تو چلا گیا. تو ساری دنیا ایک عجیب کیفیت کے اندر ہوگی. یہ وہ وقت ہوگا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ایک معجزاتی شخصیت ہے, ان کی پیدائش معجزہ ہے, ان کا بچپن میں لوگوں سے باتیں کرنا معجزہ ہے, پھر ان کا بڑے ہو کر یعنی مردوں کو زندہ کرنا, کوڑی کو تندرست کرنا, نابینا کو بینا کرنا, یہ سب کیا ان کے معجزات ہیں. اب وہ ایک معجزانہ حیثیت جو ہے وہ اس میں آ کر وہ پھر اس معجزانہ طاقت میں جو اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے گا, پھر نوع انسانی کو ان کے ظلم سے پاک کرے. وہ مسایا ہیں. مسیح کا مطلب نجات دہندہ, اور جو المسیح الدجال ہے وہ کیا ہے, وہ حضرت عیسیٰ کی تشریف آوری سے پہلے یہودیوں کا ایک لیڈر جو ہے وہ کھڑا ہوگا, وہ کہے گا میں نجات دہندہ ہوں, اور وہ پھر ایک تباہی لائے گا, اور پھر وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں باقاعدہ قتل ہوگا. تو جینا بکم لفیفا, ہم تم ساری دنیا سے تمہیں لپیٹ کر ہم ایک جگہ لے آئیں گے قیامت کے قریب. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ, اور حقی کے ساتھ نازل کیا ہے ہم نے اس قرآن کو. وَبِالْحَقِّ نَزَلَ, اور یہ حقی کے ساتھ نازل ہوا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا, اور اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بنایا مگر ایک خوشخبری دینے والا اور خبردار کر دینے والا. وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُقْسٍ, اور نازل کیا ہم نے اس قرآن کو واضح مضامین کے ساتھ تاکہ آپ پڑھ سنائیں انسانوں کو ٹھہر ٹھہر کر. وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا, اور ہم نے اس کو نازل کیا ہے حسب موقع بتدریج. قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا, اے نبی کہہ دو ان سے کہ تم ایمان لاؤ اس پر یا نہ لاؤ. ان الذین اوتوا العلم من قبلہ, جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا ہے. اذا یتلی علیہم, ان کے سامنے جب یہ قرآن پڑھا جاتا ہے. یخرون للاذقان سجدا, تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں. ویقولون, اور کہتے ہیں سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا, تو پکار اٹھتے ہیں کہ اللہ پاک ہے, ہمارا رب یقیناً ہمارے رب کا وعدہ ضرور پورا ہونے والا ہے. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ, اور وہ گر پڑتے ہیں
تھوڑیوں کے بل، منہ کے بل روتے ہوئے، وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور اضافہ کرتا ہے یہ کلام ان کے عاجزی میں، ان کے خشوع میں. آیت سجدہ ہے، سجدہ کر لیجیے. قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، اے نبی کہہ دو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر. اَيَّمَّا تَدْعُوا، جس نام سے بھی پکارو، فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، تو سارے اچھے نام تو اسی کے ہیں. وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، اور نہ تو بلند کر اپنی آواز کو جب تم نماز پڑھو، وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، اور نہ ہی اس کو اتنا پست کر دو. وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، بلکہ اس کے بین روش اختیار کرو. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اور کہو کہ ساری تعریف تو اس اللہ کی ہے، لم یتخذ ولدا، جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور کوئی بادشاہی میں اس کو شریک نہیں ہے. ولم یکن لہ ولی من الذل، اس کے ولی تو ہیں، دوست تو ہیں، لیکن اس کی کمزوری کی وجہ سے کوئی دوست نہیں ہے. یعنی ہم تعلقات بناتے ہیں نا، دوستیاں کرتے ہیں کہ کل کو یہ کام آئے. اللہ تعالیٰ کو کسی کی حاجت نہیں ہے کہ ولم یکن لہ ولی، اس کا کوئی ولی نہیں، من الذل، آؤٹ آف ہز ویکنس. فکبرہ تکبیرا، اور اللہ کو بڑا کرو جیسا کہ اس کو بڑے کرنے کا حق. وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَإِذَا مَرِضْتُ